الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے دوستو بزرگو، انسان کے سامنے جب کوئی اہم کام پیش ہوتا ہے، کوئی اہم معاملہ اس کے سامنے آنے والا ہوتا ہے تو انسان اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ شادی بیاہ آج کل مشکل ہو گیا ہے، آدمی تاریخ جس دن ہوتی ہے شادی کی، نکاح کی، اسی دن تیاری نہیں کرتا، بلکہ مہینوں پہلے، بسا اوقات سالوں پہلے تیاری میں لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی اہم کام انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل مندی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آدمی پہلے سے تیار رہے، کیونکہ عین وقت پر تیاری مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، آ رہا ہے، بس آ چکا ہے، بس 2-4-10-5-7 دن جو بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس عظیم الشان مہینے کے لیے ہمیں بھی تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے نفع اٹھا سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے، آدمی زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتا ہے اگر پہلے سے تیار رہے۔ جیسے دکاندار مثال کے طور پر، اب اس وقت ہر قسم کی دکان والوں کا سیزن چالو ہے، کیونکہ پتہ ہے مسلمانوں کا رمضان آ رہا ہے۔ اب اگر دکاندار تیار نہ کرے اپنی دکانداری کے لیے تو کیا نقصان اٹھا لے گا؟ جو کچھ دکانداری کے اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب جمع نہیں کرے، لوگوں میں کیا چیز کا چلن چل رہا ہے اس کے مطابق سامان نہیں رکھے تو پھر نقصان اٹھا لے گا۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے دوستو بزرگوں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے لیے تیاری نہیں کی، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو پھر ہم نقصان اٹھا لیں گے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ اسی تیاری کے سلسلے میں کچھ باتیں اپنی اور آپ کے نفع کے لیے، یاد دہانی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام ہیں، جو عالمی سطح کی ایک بڑی شخصیت ہیں، ان کی کچھ باتیں ہیں۔ بڑوں کی باتوں میں اخلاص ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، تو اس سے نفع ملتا ہے۔ ان کی کچھ باتیں عرض کی جا رہی، سنائی جا رہی۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری سے متعلق کچھ گزارشات اپنی تذکیر کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے ہر ایک بات کرنے والے کو سب سے پہلے خود سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ دیکھیے کتنے بڑے ہیں، عالمی سطح کے بڑی شخصیت ہے، مسلم شخصیت ہے، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم چھوٹ بھائیوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کچھ کہنے سننے کا موقع ملا تو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، خود اپنے آپ کو مخاطب نہیں رکھتے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو مخاطب نہیں رکھے گا تو پھر اسے نفع نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہیں کسی کو بھی، ہم کو اور آپ میں سے کسی کو بھی کہیں کچھ دینی بات کہنے سننے کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنی نیت کرنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟
اپنی تذکیر کے لیے پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کچھ ایسی ریت سی پڑ گئی، رواج سا پڑ گیا ہے جو خالصتاً اللہ جل جلالہ کے لیے عبادتیں ہیں، ان میں بھی رسموں کو داخل کر دیا گیا ہے۔ بہت سی رسمی کام ان عبادتوں کے نام پر شروع کر دیے گئے ہیں، جن سے ان عبادات کی اصل روح مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی بھی چیز میں رسم آ جاتی ہے تو پھر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے عالم اسلام میں استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ تقریبات اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اس میں جلسہ ہوتا ہے، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ کھانا پینا، کچھ عصرانہ یا عشائیہ ہو جاتا ہے۔ اس تمام کارروائی کا نام استقبال رمضان رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے استقبال رمضان کی تقریب مصر میں دیکھی تھی۔ مصر میں ایک بہت بڑا مجمع اس عنوان سے جمع ہوا تھا، جلسہ ہوا، تقریریں ہوئیں، نظم وغیرہ پڑھی گئیں، کھانا پینا ہو گیا۔ اس کے بعد عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں بھی اس قسم کی تقاریب منعقد ہونے لگی۔ بہرحال فرماتے ہیں اپنی ذات میں اگرچہ یہ قابل تعریف اور قابل قدر جذبہ ہے کہ اس مقدس مہینے کا استقبال کیا جائے، لیکن یہ استقبال ہمارا رسمی نہیں ہونا چاہیے، یہ استقبال ہمارا کیا ہے، حقیقی ہونا چاہیے۔ یہ استقبال ہمارا کیا ہے، واقعتاً استقبال ہونا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا استقبال فرمایا اور ہم سے پہلے ہمارے اہل اللہ نے، اللہ والوں نے استقبال فرمایا۔ اللہ والا حضرت نے بارہا بیان فرمایا کہ بعض اللہ والے جو ہیں 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے منتظر رہا کرتے تھے، رمضان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سوچ لیجئے ہمارا آپ کا کیا حال ہے، سروں پر رمضان المبارک ہمارے آ گیا لیکن ہمیں ابھی کچھ فکر نہیں ہوئی، اس کے لیے تیاری کرنے کی جو ہے کرنا چاہیے، ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ کہتے ہیں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب قدس اللہ سرہ نے خطبات الاحکام میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا شوق اور امنگ کے ساتھ استقبال کرو۔ رمضان کا استقبال کیا، خوب شوق و ذوق کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ ہو کوئی ایک وہ بوجھ آ رہا ہے اس بوجھ کو کہ چلو اب تو اس کو ہم کو کرنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ کیا فرمایا، خوب ذوق و شوق کے ساتھ، امنگ کے ساتھ استقبال کرو۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کیا ہے، فرماتے پہلے سے اشتیاق، یعنی 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے مشتاق ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے۔ اور اشتیاق کے عالم میں، شوق ذوق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی حقیقت پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے کو تیار کرنے کی فکر کی جائے کہ ہے کیا رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے مشتاق ہیں۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک کیا ہے، بظاہر عام دنوں کے مقابلے میں اس میں 2 ہی چیزیں زیادہ ہیں۔ 11 مہینے کے مقابلے میں جو عبادتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو صرف 2 ہی چیزوں کا اضافہ ہے، فرمائے ایک روزہ، دوسری تراویح، باقی عام دنوں کی طرح وہی 5 نمازیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں
اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا۔ تو بنیادی طور پر عام دنوں کی بنسبت دو ہی عبادتیں زیادہ کی گئی ہیں، یعنی روزہ اور تراویح۔ لیکن فرماتے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صفائی، ہمارے تزکیہ کا مہینہ بیان ہے۔ یہ مہینہ کیوں ہمیں اور آپ کو دیا گیا دوستو بزرگوں؟ ہماری باطن کی صفائی کے لیے، باطن کے تزکیے کے لیے۔ دل پر گرد و غبار آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہیں، تو اس قلب اور باطن کے تزکیے کے لیے یہ مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور ہمیں ایک تربیتی کورس سے گزارا ہے۔ اس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو۔ ہمارے اوپر سال بھر میں جو مختلف گندگیاں چمٹ گئی ہیں، خواہ وہ گندگیاں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان گندگیوں کو اس مہینے کے اندر نکالا جائے، اور یہ مہینہ گزرنے پر پاک صاف گزرنے پر اپنے آپ کو کیا ہے پاک صاف کر لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کیوں یہ مہینہ ہم نے تم کو دیا؟ لعلکم تتقون، یہ مبارک مہینہ ہم نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ متقی۔ متقی کہتے ہیں اسی کو جو گناہوں سے بچنے والا ہو، گناہوں سے دور ہو، باطن کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ تو گویا یہ ہماری باطنی صفائی کا مہینہ ہے، ہماری باطنی صفائی کا مہینہ ہے۔ ہم گناہ سے بچنے والے ہوں، ہر طرح کے گناہ، ظاہر کے بھی گناہ، باطن کے گناہ سے بھی بچیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے اگر ہم نے پہلے سے اس کی فکر نہیں کیا، ان گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے چھوڑنے کی، تو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو کوئی مشینری آپ کے اندر نہیں فٹ ہے کہ آپ نے بٹن دبا دیا تو آپ کیا گناہوں سے بچنے لگیں گے، اور بٹن آف کر دیا تو واپس گناہ کرنے لگیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو گناہوں کی عادت پڑی رہے گی، ہمیں گناہوں کی عادت لگی رہے گی، تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو بھی انسان گناہ کرے گا۔ بتائیے، میں نے بارہا دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کے کرفیو کا زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ مثال سے سمجھائی جاتی ہے بات، ایک جرم ہوتا ہے عام دنوں میں کوئی جرم کیا جائے، اور ایک جرم ہوتا ہے کرفیو کے زمانے میں، جب دو چار لوگوں کا اکٹھا کھڑا رہنا، دروازہ کھولنا بھی جرم ہوتا ہے۔ بسا اوقات بعض علاقوں کے بارے میں سنا گیا، لوگوں نے کھڑکی کھولا، گولی مار دی گئی۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی جرم کر لے تو کہا جائے گا بہت ڈھیٹ مجرم ہے، بہت سخت مجرم ہے، اور عام دنوں میں تو عام سا مجرم سمجھا جائے گا۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے دوستو بزرگوں۔ عام زمانوں میں بھی گناہ ہی ہے، ایسا نہیں کہ عام زمانوں میں گناہ کریں گے تو گناہ نہیں رہے گا، وہ بھی گناہ ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کے کرفیو کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم سے بڑا شقی اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا اللہ رب العزت کا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ابھی سے ہم اپنی فکر کر لیں۔ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، کون کس، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہم اپنے بارے میں، تو ابھی سے اس گناہ پر کنٹرول کرنے کی فکر کریں، آنکھ پر، کان پر، زبان پر، اور خاص طور سے موبائل جو فتنہ ہمارے اور آپ کے لیے ہو چکا ہے، موبائل کا غلط استعمال، فضول بیجا استعمال ہم نہیں کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اوقات اللہ رب العزت کی طاعت عبادت میں گزریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، کیا فرماتے تھے؟ کام یا آرام، کام یا آرام۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں یا تو ہم کام مطلب دنیاوی کام میں نہیں، عبادت کے کام میں مشغول رہیں، طاعت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مشغول رہیں، یا پھر آرام کریں، مجلس آرائی نہیں کریں، بات چیت نہیں کریں، اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ تو وہی فرماتے ہیں یہ مہینہ کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ جو سال کے 11 مہینہ گندگیاں چمٹ گئیں ہم کو اور آپ کو،
اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا ہے۔ 11 مہینہ ہم ریورس بھاگ گئے تھے، ہماری منزل کیا تھی؟ اللہ تک پہنچنا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا تھا۔ اب اللہ نے 1 مہینہ دیا، شیطان شیاطین قید ہو گئے، صرف ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے اس کو بہلا پھسلا کے اس کو کیا ہے بیوقوف بنا کر کام پہ لگا لیا تو انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو جو ہم پیچھے بھاگ گئے تھے، ہماری جو منزل مقصود تھی، ہمارا جو سفر جہاں ہمیں کر کے جہاں پہنچنا تھا، ہم الٹا سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں پہنچنا تھا دلی اور ہم جانے لگے بنگال کی طرف، تو کہاں دلی پہنچ پائیں گے دوستو بزرگوں؟ راجدھانی دلی والی پکڑنے کے بجائے راجدھانی کلکتہ میں بیٹھ گئے، تو ہم کلکتہ پہنچا دے گی، دلی نہیں پہنچیں گے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم نے 11 مہینہ اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کے بندوں کو ستا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو اب کم از کم 1 مہینہ میں یہ جو ہم پیچھے چلے گئے تھے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ کو منائیں، روئیں دھوئیں، توبہ استغفار کریں، طاعت عبادت میں اپنے اوقات کو خرچ کریں۔ کیوں؟ تاکہ پھر اس مہینے کے ذریعے ہم پاک صاف ہو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد، کہتے ہیں اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اپنی عبادت فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمری آتی ہے، بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جب سے جاری ہے، جب تک جاری رہے گا، یہ ایک سفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانوں کا ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ مر جانا منزل نہیں ہے، آنا جانا اور مر جانا یہ نہیں سمجھیں کہ نہیں اب ہم منزل پر پہنچ گئے، نہیں۔ فرمایا ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ بذات خود ہمیشہ رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہ بذات خود دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب زندگی کے لمحات ہمیں میسر ہیں۔ یہ ایک سفر ہے۔ یہ بات بھی ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ لینی چاہیے، کوئی سفر بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی کو کیا فرماتے ہیں؟ کوئی سفر بے مقصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ممبئی سے دلی کا سفر کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوگا، کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تجارت کے لیے جائے گا، کوئی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے جائے گا، کوئی طلب علم کے لیے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے جائے گا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا سفر کا، بلا مقصد اٹھا اور چلنا نہیں شروع کر دے گا۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا سفر ہے، جو ہر آن ہر لمحہ طے ہو رہا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ شریف بھائی مراقبہ نہیں کریے، کیا ہو رہا ہے دوستو بزرگوں؟ ہماری زندگی کا سفر یہ طے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ایسا تو دنیا میں کوئی پاگل ہی ہوگا کہ بس اٹھ کھڑا اور چل پڑے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ فرمایا جو ہماری زندگی کا سفر ہر آن طے ہو رہا ہے اور نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے، پتہ بھی نہیں کب ختم ہوگا۔ اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ہماری زندگی کے سفر کا بنیادی مقصد کیا ہے دوستو بزرگوں؟ اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہر وقت ہم عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ رب العزت کی بندگی کا تقاضا یہ تھا، اور کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کے لیے ایسا نظام بنا دیا کہ عبادت کے ساتھ ہماری ضروریات زندگی، مثلا کھانا پینا، میل ملاقات، ہنسنا بولنا وغیرہ، ان تمام ضروریات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جائز قرار دے دیا۔ انہیں کی صرف عبادت ہی میں لگے رہو، بلکہ یہ جو دنیا کے کچھ اور کام ہیں جائز کام، ناجائز تو ناجائز ہی رہیں گے، وہ کچھ بھی ہو، جو جائز کام ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دیا۔
بلکہ اپنے فضل و کرم سے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان جائز ضرورتوں کو بھی اخلاص اور نیت کی درستگی کی برکت سے عبادت میں شمار فرما دیا۔ ہم بال بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم نے نیت درست کیا، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کھانا پینا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، ان کے طریقے کے مطابق کھا رہے ہیں۔ استنجا پیشاب کا تقاضا ہوا، سنت کے مطابق ہم نے کیا۔ یعنی دنیا کے جو بھی جائز کام ہم کر رہے ہیں، اعزاء اقربا سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم پر ان کا حق ہے، صلہ رحمی ہمیں کہا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی دیکھیے دنیا، بظاہر دنیا کے کام ہیں، لیکن کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اپنے فضل و کرم سے اخلاص اور نیت کی درستگی کی برکت سے عبادت میں شمار کر لیا۔ ان کو کیا ہے؟ عبادت میں شامل فرما دیا۔ فرماتے ہیں عبادت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کے سوا کچھ نہیں، اور جیسے نماز، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ بندہ نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اسی طرح روزہ کی اس کا مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کے بندگی کا کچھ اور نہیں۔ اسی طرح حج، عمرہ، یہ اصلی اور حقیقی عبادت ہیں، جن عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی مقصود ہے۔ نماز، روزہ، حج، عبادات، یہ سب چیزیں فرماتے ہیں اصلی اور حقیقی عبادت ہیں اور براہ راست عبادت ہیں۔ انسان کا بنیادی مقصد اسی قسم کی عبادات کے ذریعے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی اور غایت تذلل کا اظہار ہے۔ یہ عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار مقصد ہوتا ہے، عبادت کہتے اسی کو، اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کو۔ فرماتے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات زندگی کو بھی صحیح نیت اور سنت کے مطابق انجام دینے سے عبادت شمار فرما دیا۔ مثلا بھوک لگی، اب کھانا کھانا ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر کھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم کا دوست بزرگوں، کہ ورنہ تو پھر عبادت جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی عبادت کے لیے ہم نے یہ دیا ہے، تو ہماری عبادت ادھوری رہ جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنے پر ہمارے دنیا کے کام کو بھی عبادت بنا دیا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرے۔ یعنی کھانا کھا رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، اور ثواب کون سا پا رہا ہے؟ روزے داروں والا وہ، لیکن نیت صحیح ہونا چاہیے۔ نیت صحیح ہوگی، نیت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صحیح نیت کے ذریعے عادات عبادات بن جاتی ہیں۔ حضرت کیا فرماتے تھے؟ انسان اپنی نیتوں کو درست کر کے کوئی کام کرے تو عادات، یعنی جو ہماری عادتیں ہیں، وہ عادتیں عبادت بن جاتی ہیں۔ فرمایا یعنی جتنا ثواب روزہ رکھ کر صبر کرنے میں ہے، اتنا ہی ثواب کھانا کھا کر شکر کرنے میں ہے۔ اسی طرح روزی کمانے کے جتنے طریقے ہیں، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، سب جائز قرار دیے۔ نہ صرف جائز قرار دیے، بلکہ اگر یہی سارے کام کسب حلال کی نیت سے کرو تو اپنے نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرے، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرے، سنت کے مطابق انجام دے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، حلال و حرام کی فکر کرتے ہوئے کرے، تو یہ سب کام عبادت لکھ دیے جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا حاصل کرنا یہ بھی ایک فریضے کے بعد فریضہ ہے۔ اور فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہو، وہ آخرت میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں تو یہ تجارت وغیرہ ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
صحیح نیت اور اتباع سنت اور اتباع شریعت کی بدولت، کیا صحیح نیت، اتباع سنت اور اتباع شریعت کی بدولت ان چیزوں کو بھی عبادت میں شمار کر لیا۔ یہ دنیاوی کام کاج اگر ہم صحیح نیت سے کر رہے ہیں، بھائی کوئی روزی کمانے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایک حکم ہے کہ حلال روزی حاصل کرو، حلال حرام سے بچو، اور ہمارے بال بچوں کا ہمارے ذمہ حق ہے، ان کے حق کی ادائیگی کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، والدین کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کر رہے ہیں، اعزاء اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی صلہ رحمی کرنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا نیت صحیح کر کے انسان اور شریعت و سنت کے مطابق کام کرے تو یہ دنیا کے کام بھی عبادت ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں جب حضرت انسان کو ان سب چیز کی اجازت ملی تب اس کا دل دماغ اسی کی طرف چل پڑا۔ یہ جائز کام کی اجازت کیا ملی کہ ہم کو کیا ہے؟ فرماتے ہیں اب اسی میں منہمک ہو گئے، عام جو اصلی اور حقیقی عبادت تھی اس سے غافل ہو گئے۔ دیکھ لیجیے اب دنیا میں ہم تاجر لوگ، مارکیٹ والے مارکیٹ میں ہیں، نماز سے غافل، نماز سے دور، اذان کی آوازیں کان میں پہنچ رہی لیکن مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں، بس اپنی روزی روٹی کمانے میں لگے۔ وہی فرماتے ہیں کہ کیا اجازت ملی کہ اس کا دل دماغ صرف اسی طرف چل پڑا، تجارت میں منہمک ہے، صبح سے شام تک یہی فکر ہے پیسے کیسے کماؤں، اپنے نفس کو کس طرح بڑھاؤں، سوچ کا رخ براہ راست اور اصل عبادتوں سے مڑ کر اس دنیا کے کاموں کی طرف لگ گیا۔ اس میں انہماک اتنا ہو گیا کہ صبح سے شام تک انہی کاموں کی سوچ ہے، انہی کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خیال کم آتا ہے۔ دنیا کے کام کاج میں انسان ایسا مشغول ہے کہ اس کام کاج میں لگ کر اللہ کا خیال انسان کو نہیں آتا۔ اصلی اور حقیقی عبادات جو ہمارے ذمہ اللہ نے فرض کیے ہیں ان کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ اب صبح سے شام تک انہی کاموں کی سوچ ہے، انہی کی فکر ہے، اللہ کا خیال کم آتا ہے، پیسوں کا خیال زیادہ آتا ہے، اپنی حاجات بشریہ کی فکر زیادہ ہے، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے اس کی فکر کم ہے۔ دنیا میں مشغول ہو کر انسان اپنی فکر آخرت کو بھول گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دستی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ وسعت فرما دیں، دوسروں کے پاس مال مویشی بہت ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ مال مویشی عطا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اس زمانے کی دولت یہی مویشی جانور ہوا کرتے تھے، اونٹ گائے بکریاں وغیرہ، جس کے پاس زیادہ ہوتی وہ بڑا دولت مند سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال مویشی جمع ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہنے لگے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں پہلے کی طرح حاضری نہ رہی۔ دنیا میں مشغول کیا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھوٹنا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد مویشیوں میں جانوروں میں اضافہ ہوا تو مدینہ منورہ میں جو باڑہ تھا جن میں جانوروں کو رکھتے تھے وہ کافی نہ، وہ چھوٹا پڑ گیا، تو مدینہ سے باہر کہیں جنگل میں بڑا باڑہ بنا دیا، وہاں پر مویشیوں کو لے کر گئے۔ دور جانے کی وجہ سے مسجد میں حاضر